سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے یہ شعر ارشاد فرمایا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یہ دور وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر لٹیرے رکھوالے بن گئے ہیں، یہ دور وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر چور محافظ بن گئے ہیں، یہ دور وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر جو ایمان کے لٹیرے ہیں، جو تمہارا ایمان لوٹ کر لے جائیں گے، جو تمہارا عقیدہ لوٹ کر لے کر چلے جائیں گے، آج وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری دور ایسا دور آنے والا ہے کہ جس دور کے اندر رب تبارک و تعالی علماء اکرام کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، علماء اکرام کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، اور اس دنیا کے اندر جاہلوں کا راج ہو جائے گا۔ جب علماء اکرام اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو ہوگا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مولوی بنا لیں گے اور انہی سے مسئلہ پوچھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ وہ جو مفتی بنائے جائیں گے، کہ جن جاہلوں کو اپنا پیشوا وہ لوگ بنا لیں گے، ان کو کوئی دین حاصل نہیں ہوگا، ان کے پاس کچھ علم نہیں ہوگا، وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر گمراہیت والے مسئلے بتائیں گے، گمراہیت والی بات بتائیں گے، اور وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بتا کر لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ کیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی اور صحیح حدیث ہے، باب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائی یہ بزرگوں دوستو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ اب آج کا دور آپ دیکھیے کہ اس دور کے اندر ہر ایک انسان مفتی اعظم ہند بنا ہوا گھوم رہا ہے، اس دور کے اندر ہر ایک انسان مفکر اسلام بنا ہوا گھوم رہا ہے، اس دور کے اندر ہر ایک انسان محدث اعظم بنا ہوا گھوم رہا ہے۔ جس کو دیکھو وہ اپنے نئے مسئلے بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے، نئی بات بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے، نئی باتیں نئی حکمتیں بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ ایمان سے بات بتائیے، میں آپ کو ایک تو مثال دیتا ہوں، پھر آپ سمجھیے۔ مان کر چلیے آپ کی چپل ٹوٹ گئی، اور اس چپل کو ٹوٹنے کے بعد آپ کہاں پر جائیں گے؟ کہاں پر جائیں گے؟ کسی موچی کے پاس جائیں گے، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کسی موچی کے پاس اس چپل کو لے کر جائیں گے، مگر آپ اس چپل کو اٹھائیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے ماہر ہیں، انسان پورا کٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، آپ سل دیتے ہیں، انسان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، آپ جوڑ دیتے ہیں، آپ تو بڑے ماہر ہیں، آپ نے تو بڑی پڑھائی کی ہے، آپ نے تو بڑی ڈگری حاصل کی ہے، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میری چپل ٹوٹ گئی ہے، اس کو بھی ذرا سل دیجئے، یہ میری چپل ٹوٹ گئی ہے، اس کو بھی ذرا سل دیجئے۔ تو بتاؤ وہ ڈاکٹر اس کو سلے گا یا نہیں سلے گا؟ اگر وہ ڈاکٹر غصے والا ہوگا تو وہی چپل لے گا اور اس کے ماتھے پر مارے گا اور کہے گا ارے او بے وقوف، میں ڈاکٹر ضرور ہوں، میں نے جو ڈگری حاصل کی ہے وہ انسانوں کو سلنے کی حاصل کی ہے، میں نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے وہ انسانوں کو آپریشن کرنے والی کی ہے، میں نے اس بات کی تعلیم حاصل نہیں کی، یا میں نے اس بات کا ہنر نہیں سیکھا ہے کہ چپل ٹوٹ جائے تو میں چپل کو سل دوں، چپل ٹوٹ جائے تو میں چپل کو صحیح کر دوں، یا چپل کے اوپر یا جوتوں کے اوپر میں پالش کر دوں، یہ کام میرا نہیں ہے۔ آپ اس چپل کو وہاں سے اٹھائیں، ایک جگہ سے وہ ذلیل ہو گیا، اس چپل کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کسی درزی کے پاس چلا گیا اور درزی سے کہنے لگا ارے درزی بھائی، ارے درزی صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ آپ بڑا بہترین کرتا پاجامہ سلتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہترین کوٹ بنا لیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہترین شیروانی بنا لیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہترین اشکر بنا لیتے ہیں۔ وہ بھی درزی پھولا سمائے گا نہیں، وہ کہے گا کہ ہاں ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں بڑے بہترین کپڑے سل لیتا ہوں۔ وہ چپکے سے اپنی چپل نکالے گا اور کہے گا کہ ذرا اس کو بھی سل دیجیے،
ذرا اس کو بھی سل دیجئے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ بھی یہی بات کہتا ہوا نظر آئے گا، ارے وہ بے وقوف، میں کپڑے تو سل لیتا ہوں، میں کوٹ تو بنا لیتا ہوں، میں درزی تو ہوں، میں کرتا پاجامہ تو سل لیتا ہوں، مگر میں یہ چپل نہیں سی سکتا، مگر میں یہ چپل نہیں سی سکتا۔ وہ کہے گا کہ ارے دنیا زمانے کے کپڑے سل رہے ہو، پھٹ جاتے ہو تو آپ سل لیتے ہو، نیا آپ بنا دیتے ہو، یہ چپل ہے اس میں تو ٹانکے ہی تو لگ رہے ہیں، اس کو آپ کیوں نہیں سل سکتے؟ وہ کہے گا ارے وہ بے وقوف، میں کپڑے تو سل سکتا ہوں مگر میں چپل نہیں سل سکتا۔ وہ بھی کہے گا کہ اگر تجھے چپل سلوانی ہے تو کسی موچی کے پاس جا، کیا کسی موچی کے پاس جا، تو بات سمجھ میں آ گئی، جو جس چیز کا ماہر ہوگا وہ وہی کام کرتا ہوا نظر آئے گا، جو جس کام کا ماہر ہوگا وہ وہی کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ انسانی جسم کا اگر پھٹ جائے، اگر انسان کا آپریشن کرنا ہو تو وہی کرتا ہوا نظر آئے گا، اگر انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہی ڈاکٹر صحیح کرتا ہوا نظر آئے گا، اگر آپ کو کپڑا سلانا ہے تو کسی درزی کے پاس جانا ہوگا، آپ کو کوئی مکان بنوانا ہے کسی انجینئر کے پاس جانا ہوگا، آپ کو کوئی کیس لڑنا ہے کسی ایڈوکیٹ کے پاس جانا ہوگا۔ لیکن دنیا اس زمانے کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دنیا اتنی سمجھدار ہے کہ کیس لگانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی ہے، چپل سلوانی ہو تو کسی انجینئر کے پاس نہیں جاتی ہے۔ مگر دین کا معاملہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دین سیکھنے کے لیے کبھی کسی ایڈوکیٹ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی انجینئر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی ٹیچر کے پاس جا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، ارے وہ نادانو، ارے وہ بے وقوفو، تم نے کیا بخاری کو یتیم سمجھ رکھا ہے؟ تم نے کیا قرآن کو یتیم کتاب سمجھ رکھا ہے؟ تو کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہو، کسی کے سامنے چلے جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں قرآن پڑھا دو، ہمیں قرآن سکھا دو، ہمیں حدیث پڑھا دو، ہمیں حدیث سکھا دو۔ ابے جو جس کا ماہر ہوگا وہی کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، حدیث سمجھنی ہے، حدیث سیکھنی ہے تو کسی عالم کے پاس آ، کسی مفتی کے پاس آ، کسی محدث کے پاس آ، کسی امام کے پاس آ۔ کسی جاہل سے تجھے قرآن کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، کسی جاہل سے تجھے حدیث کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، کسی جاہل سے قرآن و حدیث کا علم آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہو تو جہاں پر MBBS ہوتا ہوگا اس کالج میں جائیں گے یا جہاں پر انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہو وہاں پر جائیں گے؟ جہاں پر MBBS پڑھائی جاتی ہو، جہاں پر ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہو وہاں پر جائیں گے، انجینئرنگ کے کالج میں نہیں جائیں گے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ پڑھائی تو جا رہی ہے، انگلش میں ہی تو ساری کتابیں ہیں، انگلش میں ہی تو ساری بکیں ہیں، کسی سے بھی پڑھ لو، وہ کہے گا کہ انگلش میں تو ہے میرے بھائی لیکن یہ اس چیز کا ماہر نہیں، اس نے اس چیز کو پڑھا نہیں، اس نے اس چیز کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس لیے لوگوں، دین کا علم حاصل کرنا ہے تو ان لوگوں سے حاصل کرو کہ جن کے پاس علم دین ہے، جن کے پاس علم دین